اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. کل نیب نے میاں شہباز شریف کو دوبارہ بلایا اور ان کو انویسٹیگیشن کے لیے وہ چلے بھی گئے اور وہاں پہ کوئی 1 گھنٹے سے کچھ ٹائم زیادہ وہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی اور سوال جواب ہوتے رہے. اور اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ ساری ظاہر بات ہے کہ مختلف سورسز سے مختلف جو دوست ہیں ہمارے جو مختلف چینل چلا رہے ہیں اپنے یا میڈیا کے اوپر ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. میں جس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں صرف اس بات پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور کمنٹس کرنا چاہ رہا ہوں اور انالائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کیوں گئے نیب کے سامنے پیش ہونے کے لیے, اور اس کے بعد جو ان کی جو بیل ہوئی ہے انٹرم بیل ہوئی ہے 17 جون تک, اس کا کیا فیوچر ہے. تو اس میں کئی دوست یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دیکھ لیں جانا ہی پڑا نا اور یہ چلے گئے اور نیب کے سامنے پیش ہوئے اور اتنے سوالوں کا جواب دیا اتنوں کا نہیں دیا. وہ ساری باتیں آپ سن چکے ہوں گے اور آپ کے علم میں آ چکی, پڑھ بھی چکے ہوں گے, مختلف سورسز سے وہ آپ تک پہنچ چکی ہوں گی, تو رپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اب میں دیکھنا آپ کے ساتھ جو اپنا انالیسس جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں کیوں گئے. یعنی نیب نے بلا لیا اور وہ چلے بھی گئے. تو شہباز شریف جو ہیں اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں میاں نواز شریف کے ساتھ تو ہی از بٹ سمارٹ, مینٹلی یہ زیادہ سمارٹ ہے اور یہ جو ہیں کنٹروورشل اتنا زیادہ کنفلکٹ پہ نہیں جاتے, یہ فلیکسیبل ہیں اور ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. لیکن اب چونکہ وہ پھنس گئے ہیں پاکستان آ کے پتہ نہیں کس وجہ سے وہ آئے تھے, کیوں آئے تھے, اور اس کے بعد ان کی جو توقعات شاید پوری نہیں ہوئی, تو اب وہ پھنس گئے ہیں یہاں پہ. اب ان کو یہ سارا فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب اگر یہ نہ کل جاتے, کہتے جی اب تو چلے گا نہیں جی کرونا کی وجہ سے وہ کہتے تھے, اب کیوں گئے ہیں؟ اب اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انٹرم بیل ان کی ہے اور نیب اتھارٹیز کی طرف سے جو نمائندہ تھا چونکہ وہ پہلی پیشی تھی اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو اس طرح پراپر نوٹس نہیں ہوا تھا اور اس کا انہوں نے اس طرح ابھی جواب بھی داخل نہیں کیا تھا. اور جو نیب کے وکلاء ہیں انہوں نے ابھی اس کو اب کہہ لیں اپوز بھی نہیں کیا تھا اس انداز سے, کیونکہ کورٹس کی پروسیڈنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تاریخ لگتی ہے پہلی تاریخ پہ عام طور پہ جو ہے وہ نوٹس ہی کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کاپی جو ہوتی ہے جو پٹیشن کی ہوتی ہے یا اپلیکیشن جو دائر کی جاتی ہے وہ دوسرے فریق کو دی جاتی ہے. پھر اگلی تاریخ کے اوپر پھر بحث ہوتی ہے, اس کے اوپر آرگومنٹس ہوتے ہیں دونوں وکلاء کے, اور پھر کورٹ جو میرٹ پہ فیصلہ اس کا کرتی ہے. اور یہ جو انٹرم بیل ہے یہ عام طور پہ ہو جاتی ہے, یہ کوئی ان یوزول بات نہیں. اب اس کے اوپر بھی کئی کانسپریسیز تھوری کر رہی ہیں چلتی ہیں جی. 1-2 ویڈیو میں نے دیکھی ہیں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر پڑھی ہیں جو کہتے ہیں جی اچھا جی یہ کس نے بیل کروائی, کن کا رول تھا, کون لوگ جو تھے اس کے پیچھے تھے. تو یہ ساری کانسپریسی تھیوری ہے. چونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں, مجھے پتہ ہے یہ جو پروسیس ہوتا ہے کرمنل لاء کے اندر کہ جب بھی کوئی ایک اکیوز جو ہوتا ہے, اکیوز پرسن جو ہے اس کے اوپر بے شک کیسے بھی چارجز لگے ہوں, مرڈر نہ اس نے کیا ہو, تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ جب ایک پٹیشن دائر کرتا ہے, بیل اپلیکیشن دائر کرتا ہے, تو پہلی پیشی بھی جب لگتی ہے تو اس میں جو اس کا وکیل ہوتا ہے وہی آرگومنٹ کرتا ہے انیشل, اور عام طور پر دوسری پارٹی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی اس وقت. لیکن اس کیس میں چونکہ وہ موجود تھے تو انہوں نے تھوڑا ان پٹ بھی دی بہرحال, لیکن ابھی ڈیٹیل انہوں نے بعد میں دینی ہے ظاہر ہے. تو اس میں جب وہ ایک ہی فریق ہوتا ہے ایک طرح سے, ایک ہی فریق کی طرف سے سنا جاتا ہے اور کورٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک موقع دے دوسرے فریق کو بھی, اور یہ بھی بندہ جو ہے جو آیا ہے یہاں پہ ملزم جو ہے اس کو بھی گرفتار نہ کر لیا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے اگلی تاریخ پہ کہ کیا ایسے ایویڈنسز موجود ہیں, ایسے سولڈ جو ثبوت موجود ہے اس کے خلاف کہ اس کے خلاف کوئی سنگین کوئی جرم جو ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کا ارتکاب ہوا ہے. تو عام طور پہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ایون اینٹی کرپشن کے جو کورٹس ہیں میں نے بڑی پریکٹس کی ہے وہاں پر بھی, تو وہ پہلی پیشی پہ جو بیل ہے انٹرم بیل ہو جاتی ہے اور اگلی ڈیٹ جج صاحب ڈال دیتے ہیں اور ساتھ نوٹس کر دیتے ہیں دوسری پارٹی کو. اب عام طور پہ جو ملزم پارٹی ہوتی ہے بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ چلیں جی انٹرم بیل ہوگی, اس کا مطلب بیل اب ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا کہ مور دین 80% 90% ایون کہ جب دوسری تاریخ پہ جب دوسری پارٹی آ جاتی ہے, انویسٹیگیشن افسر آ جاتا ہے وہاں پہ یا انکوائری افسر آ جاتا ہے, تو جب ان کو سنا جاتا ہے تو وہ جو
ان کی جو بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے عام طور پہ 80% پلس میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور وہ جو ملزم ہوتا ہے چونکہ کورٹ کے اندر موجود ہوتا ہے, کیونکہ جو اس نے بیل کروائی ہوتی ہے اس کا کورٹ میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے, سرنڈر کرنا ضروری تھا کورٹ کے سامنے. اگر وہاں وہ نہیں آیا تو پھر اس کی ویسی جو اپلیکیشن ہے ڈسمس ہو جاتی ہے. کورٹ عام طور پہ اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں اگر ملزم وہاں موجود نہیں ہے کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسپتال میں داخل ہو گیا, کوئی اور مسئلہ بن جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ ظاہر اس صورت میں پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ یا اس طرح کی چیزیں دینی پڑیں گی. تو اب یہ جو انٹرم بیل ہوئی ہے اس کے بعد ڈیٹ ڈال دی لاہور ہائی کورٹ نے, اور 17 جون ہے میرا خیال ہے, جو میں اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو وہاں پہ پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو سنا جائے گا. اس میں نیب کے جو کونسل ہیں یا وکیل ہیں وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی آرگومنٹس کریں گے اور ان کی مخالفت کریں گے. اب انہوں نے ایک گراؤنڈ یہ لینی تھی کہ جی یہ جو ملزم جو ہے یہ ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کر رہا اور ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اس کو گرفتار کریں. ٹھیک ہے, یہ الزام لگانا تھا کہ جی پہلے ہم نے اس کو فلاں تاریخ کو بلایا یہ نہیں آئے, پھر فلاں تاریخ کو بلایا یہ نہیں آئے. تو اب بھی یہ جو انٹرم بیل کروائی اس کے بعد ہم نے ان کو بلایا ہے. انہوں نے بلایا بھی اسی لیے تھا کہ اگر یہ نہ آئے گا میاں شہباز شریف اگر نہیں آتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے پاس اگلی تاریخ میں ہائی کورٹ میں ایک گراؤنڈ بن جائے گی ویلڈ کہ جی دیکھیں ہم نے اس کو بلایا بھی ہے, بیل ہو چکی تھی, انٹرم جو ہے ہم نے کوئی اس کو اریسٹ تو کرنا نہیں تھا لیکن یہ پھر بھی نہیں آیا, یہ تعاون نہیں کر رہا انویسٹیگیشن کے اندر. تو اس لیے میاں شہباز شریف چلے بھی گئے. تو اب جو نیکسٹ ڈیٹ آنی ہے 17 جون ہے جو مقرر ہے, اس میں نیب کا جو وکیل ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ تعاون نہیں کر رہا انویسٹیگیشن میں. وہ اگر کہیں گے تو یہ کہیں گے جی وہ انہوں نے بلایا, یہ ہم گئے ہیں وہاں پہ, ہم تو پیش ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب اس کے اوپر چل رہا ہے, جب بھی یہ بلائیں گے ہم جائیں گے. تو اس لیے اپیرنٹلی مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو 17 جون کو بیل جو ہے کنفرم ہونے کا چانس تو بہت کم ہے, کیونکہ عام طور پہ کورٹس ہوتی ہیں اتنی جلدی کنفرم نہیں کر لیتی اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے اندر. تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو بیل ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دے کورٹ اگلی تاریخ تک, اور اس طریقے سے اور ساتھ ہی وہ ڈائریکشن دے دیں نیب کو کہ بھی آپ اس دوران اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں اور ہمیں فائنل کنکلوژن دیں کہ بھی ان کا کیا کیس ہے, کتنا ہے, کیا کتنی گریوٹی اس کے اندر, اور وہ آپ پیش کریں اگلی تاریخ پہ. تو اس لیے یہ جو 17 جون ہے ان پہ ان کی دوبارہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی بیل اپیرنٹلی, جو مجھے لگ رہا ہے جو میرا تجربہ ہے وکالت کا اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. باقی تو جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پہ اس وقت حالات کیا ہوں گے, کیس کے آرگومنٹس کیا ہوں گے, اس کا میرٹ کیا بنے گا اور اس پہ وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. تو وہ فیصلہ کریں گے. لیکن میں ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں اپنی انالیٹیکل اسیسمنٹ کہ 17 جون کو ان کی بیل جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے گی فردر اگلی ڈیٹ تک, اور کنفرم نہیں ہوئے گی, کنفرم بھی نہیں ہوئے گی. کنفرم تو بڑے کم چانسز ہوتے ہیں اس میں عام طور ڈیٹیں ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ مسٹر آصف علی زرداری اور فریال تالپور جو تھی, انہوں نے انٹرم بیل کروائی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہتی تھی. اینڈ پہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیل ان کی جو تھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی اور وہ پھر اریسٹ ہو گیا. اس صورت میں ان کے کیس میں, شہباز شریف صاحب کے کیس میں نہیں کہتا کہ ضروری ان کی وہ ریجیکٹ ہی ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی تاریخ پہ یا اس سے اگلی تاریخ پہ جب نیب اپنا ریکارڈز کارڈ پیش کرے, اپنی انویسٹیگیشن کی رپورٹ پیش کرے, تو کورٹ یہ محسوس کرے کہ بھی اتنے بڑے کوئی چارجز نہیں ہیں یا ایسی کی صورتحال نہیں ہے کہ ملزم بھاگ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ آ کے اگلی تاریخوں میں کہیں میں ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے, بیل کنفرم ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ نیب کو کہ آپ ریفرنس جو ہے ریلیونٹ کورٹ میں دائر کریں اور ان کے خلاف پروسیڈنگ کریں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ہے اس کیس کے بارے میں جو کہ ان کا جو میاں شہباز شریف صاحب کا جو انسٹنٹ کیس ہے جس کے اندر انٹرم بیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے گرانٹ کی ہے, اس میں تو یہ ہونے جا رہا ہے. اب رہا سوال کہ جی کہ ان کا آگے بنے گا کیا, تو اب یہ بری طرح چونکہ پھنس گئے ہیں, اور ابھی جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں پاکستان کے شبلی فراز صاحب وہ 1-2 بار کہہ چکے ہیں جی کہ اگر کنسیڈر ہو رہا ہے کہ ان کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے, تو اس لیے امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا نام ECL پہ ڈل جائے, تو اس لیے باہر یہ نہ جا سکے واپس. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس, اور ان کا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ واپس آ کے یہ ایک طرح سے پھنس گئے ہیں, ان کی ایک مجبوری بن گئی. تو یہ تو ہے ان کا فیوچر شہباز شریف صاحب کا. باقی جو لیڈرشپ ہے ان کی, جس میں شاید خاقان عباسی ہیں, ان کے اوپر آپ نے دیکھا مزید انویسٹیگیشن آگے بڑھی ہے, تو ان کا بھی ریفرنسز بنے گے. احسن اقبال بھی آپ نے دیکھا کہ ریسٹ ہو کے آ گئے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ جو ہے وہ یہ جو کل کی جو خبر ہے وہ یہ ہے
کہ گورنمنٹ کے اندر بھی جو PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہمارے ایڈوائزر ہیلتھ ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے انکوائری جو ہے وہ نیب نے اس کی ایگزیکٹو بورڈ نے اپروول دے دی ہے. اب وہ باقاعدہ اس کی انکوائری چل پڑے گی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انکوائری سٹیج پہ عام طور پر اریسٹ نہیں ہوتی, کیونکہ انکوائری ہوتی ہے جسٹ فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے, انیشل پروسیڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے اندر اگر یہ ایسی کچھ چارجز بن جائیں, ایسی کچھ ثبوت مل جائیں, تو پھر جو ہے نیکسٹ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کے اندر پھر دوبارہ جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے, پراسیکیوشن پریزنٹ کرتی ہے کیس کو, اور وہ اپروول لیتی ہے جی کہ اس کی انویسٹیگیشن باقاعدہ شروع کی جائے تاکہ ہم ریفرنس تیار کر سکیں. اس سٹیج پہ بہرحال پھر یہ کہ اریسٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ابھی کوئی اتنا ان کو جو وہ خطرہ نہیں ہے, اور یہ اس طرح کے جو دو حکومتی عہدیداران ہیں جس میں ایک میں نے کہا ہیلتھ ایڈوائزر ہیں, یہ ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیس جو اب شروع ہو گیا ہے انکوائری کا, اور لیٹس سی کہ کیا آگے بنتا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو یہاں تک میں چاہ رہا تھا کہ اس پرٹیکولر میاں شہباز شریف کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کر لوں. ابھی تو کرونا کا آپ نے دیکھا کہ بڑا ایک زور پڑ گیا ہے پورے ملک کے اندر, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو آپ کہہ لیں کہ نامی گرامی مشہور لوگ جو ہیں ان میں سے کرونا جو ان کو ابھی پتہ چلا ہے, شیر رشید صاحب کو بھی ہو گیا کرونا, پازیٹیو آ گیا. اسی طرح آپ دیکھیں شاید خاقان عباسی جو ہیں ان کو کرونا پازیٹیو آ گیا. ادھر ہمارے کولیگ ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, سہیل وڑائے صاحب, ان کو کرونا پازیٹیو ہو گیا. ایک ہمارے اور اینکر پرسن ہمارے کولیگ ہیں, دوست ہیں, عمران صاحب, بلکہ ان کی فیملی کو بھی ہو گیا کرونا وائرس. تو یہ سلسلہ ابھی تو کرونا کا چل رہا ہے سلسلہ. تو اپنے آپ کو سیف ڈسٹینس پہ رکھیں, اور آپ کہہ لیں کہ لمیٹڈ سوشلائز کریں, کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ رہیں, اور پوری احتیاط کریں, کیونکہ احتیاط ہی اس کا حل ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. پھر بات کریں کسی اور موضوع پہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.